پیارے دوستو، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں، اور گھروں کے علاوہ اکثر مسجدوں کی میناروں پر یا مزاروں پر یہ پرندہ موجود ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ کبوتر کب بد دعا دیتا ہے، کس انسان کو کبوتر بد دعا دیتا ہے، اور کبوتر کی بد دعا سے کیا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کبوتر کو پالنا کیسا ہے، یہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو کبوتر کی ایک پرانی کہانی سناتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جس میں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کتنا پانی زمین پر رہ گیا ہے اور کتنا پانی ختم ہو چکا ہے۔ جب کوا زمین کی خبر لینے کے لیے پہنچا تو وہاں پر اس نے ایک مردہ جانور کو پڑا ہوا پایا، اور وہ تو خانے میں اسے لگ گیا اور واپس لوٹ کر نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اسی وجہ سے کوا آج بھی ڈرا ڈرا سا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور تر زمین کے بارے میں جاننا تھا، اسی لیے جب کوا نہیں آیا تو آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب کبوتر گیا تو اسے زمین کا وہ حصہ نظر نہیں آیا، اسی لیے وہ زیتون کی ایک ہری پتی لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین پر پانی تو ہے لیکن کم پانی ہے، کیونکہ درخت دکھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے چند دن ٹھہر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا تو اس کبوتر کے پیر زمین کی کیچڑ سے بھر گئے۔ جب وہ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے، لیکن زمین ابھی بھی پوری طرح سے نہیں سوکھی ہوئی ہے، تھوڑا بہت کیچڑ زمین پر رہ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کے اس کام سے بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں ایک سبز کپڑا پہنایا جو آج بھی اس کے گلے میں موجود ہے۔ یہی تو اس کے خوش وقتی کی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا بھی فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو کبوتر کی کہانی ہو گئی، ایک ایسے کبوتر کی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا مانا اور انہیں روئے زمین کی خبر اس وقت دی جب سب طرف پانی ہی پانی تھا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کبوتر اور پرندوں کو گھر میں پالنے کے حوالے سے۔ جہاں تک پرندوں اور کبوتروں کو گھر میں شوقیہ پالنے کا سوال ہے تو یہ جائز اور ممبا ہے، بشرطے یہ کہ ان کی غذا، کھانے پینے، سردی گرمی اور برسات سے بچنے کا صحیح اور درست بندوبست کیا جائے، اور گھر والے کہیں باہر جائے تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا صحیح بندوبست کر کے جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی نے پرندہ پال رکھا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لاتے تو کہتے ہیں، ابو مہر، پرندے نے کیا کیا بات چیت کی۔ باروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6129۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا، اور اگر پرندے پالنا گھر میں منع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی کو ضرور منع فرماتے۔ دوستو، اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندے پالنا جائز ہے، لیکن جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کو گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں روایت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت کردہ حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر نبی پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
سر مبارک پر منڈرا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے انڈے اس کے گھونسلے سے نکال کر اٹھا لیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں واپس رکھ کے آ جاؤ، یعنی انڈے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس سے پرندوں کی بد دعا لگنے کا ڈر ہے۔ جب پرندے بد دعا کرتے ہیں تو وہ بد دعا انسان کو لگ جایا کرتی ہے، اور کبوتر کیونکہ ان پرندوں میں شامل ہے جو پرندے انبیاء علیہ السلام کے پسندیدہ رہے ہیں، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا اور اگر کبوتر نے بد دعا دی تو ممکن ہے کہ بد دعا لگ جائے گی، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو کبوتر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تمہیں برکت دے۔ ایک شخص نے رسول پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو نبی پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لو۔ دوستو، کبوتر پیغمبروں کے پسندیدہ پرندوں میں سے ایک ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی بھی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جن اور شیاطین سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جن کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے رہتے ہیں اور جس گھر میں کبوتر کے بچے ہوتے ہیں تو جنات اس گھر سے دور بھاگتے ہیں، جنات کے بچے دور بھاگتے ہیں، ان کا دھیان آدمیوں کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ صحت ان کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ان سب بات سے یہ ثابت ہے کہ گھر میں کبوتر پالنا برکت کا سبب ہوتا ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کے لیے بولا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں کہ کبوتر پالنے کے ساتھ ساتھ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بعض لوگ شوقیہ طور پر کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر کو پالنے کی حد تک بالکل ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور کیونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے دونوں ضائع ہوتے ہیں تو یاد رہے کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے میں جو سخت گرمیوں میں ہوتی ہے، مگر ان کی تیاری پورا سال جاری رہتی ہے۔ شوقیہ لوگ ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ نسلوں کے کبوتر کو پالتے ہیں، انہیں خاص ٹریننگ دی جاتی ہے، کروڑوں روپے ان پر خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر مقابلے کیے جاتے ہیں۔ مقابلے میں ہار جیت ہوتی ہے، پیسہ وغیرہ لگتا ہے، تو یہ بالکل بھی حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔